ہے، مگر قسم خدا کی آج کل ان کی حال یہ ہے کہ ہمارے نام سے ان کو پیشاب لگنے لگتی ہے۔ انہوں نے بھی جناب نے آج تک کسی بریلوی سے مناظرہ نہیں کیا، اور 3 سال سے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، لیکن یہ کمبخت اب تک اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ میں تیار ہوں۔ اب کب نکلیں گا پتہ نہیں۔ یہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آئیے ذرا ان کی بھی سن لیں۔ فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی۔ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ اب اس کی جہالت دیکھیں، فرق کیا ہے ہندوؤں میں اور مسلمان میں؟ فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بولتا۔ ایک کھڑی مورتی کو پوج رہا ہے، ایک پڑی مورتی کو۔ وہ جاہل کو بولو یہ قبر مورتی ہے کیا؟ تو اگر یہ قبر مورتی ہے تو اس کے باپ دادا مرے تو سب مورتی بن گئی ہے سب۔ تو یہ کیا اپنے باپ دادوں کی قبر نہیں بناتے کیا کہ وہ پارسیوں کی طرح مجوسیوں کی طرح مکھن لگا کے چیل اور کووں کو دے دیتے ہیں؟ بات سمجھیے آپ، یہ پڑی مورتی ہے، کھڑی مورتی ہے۔ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ نظام الدین کا مزار ہے۔ بتائیے شنکر بھگوان اور نظام الدین میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ شنکر جس کا وجود ہی نہیں، اور یہ محبوب الہی ہے۔ کتنا فرق ہے؟ کہاں ایک اللہ کا محبوب اور ایک کہاں جس کا وجود ہی نہیں، مگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی مورتی ہے۔ جاہل کو بتائے کہ یہ ثابت کر دے اگر یہ واقعی اپنے ابا کی اوریجنل اولاد ہے، یہ ثابت کر دے کہ قبر کو کسی حدیث میں مورتی کہا گیا ہو۔ اہل حدیث ہے نا یہ لوگ، کوئی حدیث سنا دے جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ دیکھو یہ بھی مورتی ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی مورتی ہے، کوئی نہیں ملیں گی۔ بلکہ نبی نے قبر کی عظمت کیا بتائی؟ قبر مورتی نہیں ہوتی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو کہاں قبر ہمارے مسلمان مومن کی اور کہاں وہ؟ اب تشبیہ اس سے دے رہا ہے۔ اب آئیے اور اس کی شرک کی دلیل سنیں، یہ تعریف ہے ان کے نزدیک شرک کی۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام۔ یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ ارے اب یہ دیکھیں شرک کی انہوں نے بڑی اچھی مثال دی۔ کافر چندری چڑھائے تو مشرک، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان۔ وہ پرساد کھائے تو اس کے نزدیک تب متبرک، تمہارے نزدیک قبر کی چڑھا ہوا کھانا تبرک۔ وہ مورتی کو گھسل دے
तो काफिर, और तुम कब्र का गुस्ल दो तो मुसलमान। यानी इनके यहाँ शिर्क की तारीफ यह है कि अगर आपके काम में और उनके काम में मुशाहबत अगर कहीं पाई जाए या मिलता जुलता मामला पाया जाए तो मुश्रिक हो गया वो काम। ये इनकी तारीफ है। तो इन्हीं की तारीफ की रोशनी में मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर यही आपके नजदीक शिर्क की तारीफ ये है कि काम में मुशाहबत पाई गई, मुमासलत पाई गई या सिमिलिटी पाई गई, तो आपने कह दिया शिर्क हो गया। तो भाई बहुत से काम तो ऐसे भी है जो आप करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या ये जमजम की मुबारक समझते हैं और हिंदू गंगा का पानी मुतबर्रिक समझता है, तो वो गंगा को पाक समझता है, तुम जमजम को पाक समझते हो, तो तुम भी तो हुए कि नहीं वैसी के वैसी। तुम रोजा रखते हो, वो उपास रख लेता है। तुम हज के लिए जाते हो, वो तीरथ पे चला जाता है। वो तीरथ पे जाता है, तुम हज के लिए जाते हो। वो मूर्ति के सामने सजदा करता है, तुम काबे के सामने सजदा करते हो। तो इसी के उसूल में फिर पूछा जाए कि जनाब साहब वो हिंदू और मुसलमान आप ही की तारीफ के नजदीक, और फिर कहा मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, मैं आज जज्बात में हूं। मालूम हुआ कि ये फतवे जज्बात में देते, होश में नहीं देते। अब उसके बाद दूसरा दावा, अगर तुम ये सब करने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद, चादरें चढ़ाने के बाद अगर तुम मुसलमान और जन्नत में चले जाएंगे, तो कहता रब्बे काबा की कसम हिंदुस्तान का 60 करोड़ भी हिंदू एक एक करके जन्नत में चले जाएगा। हालांकि कुरान तो कहता है काफिरों के लिए शदीद अजाब है, लेकिन ये कहता नहीं, ये इसका फतवा इतना बोकस फतवा कि अगर कोई ये शिर्क कर रहे हो तुम तो ये भी जन्नत में चले जाएंगे। अब उसके बाद उसने दूसरा जो दावा किया, ये खोखला दावा ये था कि अगर वो गलत है तो फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। मैं इस नामर्द से कहना चाहता हूं, मैं अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूं, तो मिल कब रहा है और कहां मिल रहा है। ये नेट पर जाएंगी, आप ये ना सोचे कि ये बात हॉल में हो गई, बात खत्म। नेट पे जाएंगी, ये भी सुनेगा, इसके बाप दादा भी सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई तकरीरें सुन चुका है ये, और इसको बाकायदा हमारे यहाँ के लड़कों ने बॉम्बे में पकड़ा भी है। कुछ किताबों को लेके मैं आगे बताऊंगा किन बातों पे इसको पकड़ा गया, आज तक उसका जवाब नहीं है इसके पास। तो हम मुसलमान होने का अपना सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है, और तुझसे तेरे ईमान का सर्टिफिकेट पूछते हैं, अगर तू अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो आके बैठ जा, बता तू कैसा मुसलमान है। हम भी फिर चंद सवाल रखेंगे।